لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں اس دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی یہ خاندان کے بارے میں ہے۔ اللہ نے تخلیق خاندان کا ذکر کیا ہے کہ اس نے خاندان کیسے بنایا۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ خاندان ہے۔ خاندان اور اس کو درپیش خطرات اور خاندان کو کیسے مستحکم رکھا جا سکتا ہے، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہوگا۔ لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اس موضوع پہ ہم ذرا تفصیلی بات کریں، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ آج ہم کچھ بنیادی باتیں جانیں گے کہ مثلاً یہ کہ خاندان کیا ہے، خاندان کی اہمیت کیا ہے، خطرات کون سے درپیش ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاندان کو کیسے بنایا، اس کے لیے کیا ہدایات دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ آج تو ہم اس کی کچھ تفصیلات دیکھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں عملی زندگی کی جو دشواریاں اور جو مشکلات ایک خاتون کو دیکھنی پڑتی ہیں یا ایک ازدواجی جوڑے کو دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی ہدایات یا ٹپس کیا ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے گھر کو مضبوط کر سکیں، اپنے خاندان کو مستحکم کر سکیں، اور بگاڑ آنے سے پہلے ہم اس کی بنیادیں جو ہیں ان کو اچھی طرح مضبوط کریں۔ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پہ خواتین کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے شوہر سے تعلقات بھی اچھے رہیں، اور ساس سسر سے بھی ٹھیک رہیں، اور ساس کو بھی کیسا ہونا چاہیے یا ماؤں کو کیسا برتاؤ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے کہ خاندان مستحکم رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ آج ہم بنیاد اور بنیادی چیزیں جو ہیں ان پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں کیا چیزیں بتا رہا ہے؟ پہلی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ خاندان اور گھریلو تعلقات، آپس کے تعلقات، اس سب میں کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے تعلقات رکھو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ خاندان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے خود کی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ ترقی کرتے کرتے اس سٹیج پہ پہنچ گئے، جی اب شادی ہونی چاہیے، اب نکاح ہونے چاہیے، بلکہ اللہ نے جو پہلا انسان بنایا حضرت آدم علیہ السلام، اس کے ساتھ ہی ان کا جوڑا پیدا کیا اور انہی کی جان سے پیدا کیا۔ مطلب آدم علیہ السلام سے ہی حوا علیہ السلام کو نکالا گیا۔ کس طرح بنایا گیا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پسلی سے پیدا کیا یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ کہ کیا اس کی حقیقت تھی یہ ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے ایک جان سے دونوں انسانوں کو پیدا کیا، جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں سے پھر اللہ نے یہ کیا کہ بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی، اور پھر اس طرح سے یہ سلسلہ جو تھا آگے چلا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو شروع میں ہی کوئی 15-20-100 جوڑے بنا دیتا، ہزاروں جوڑے بنا دیتا، ایک پوری نسل جو ہے وہ بیک وقت اٹھا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے پیش نظر یہ حکمت تھی کہ ایک جان سے انسان پیدا ہوں، پھر ان کے درمیان رابطے ہوں، ان کے رشتے ہوں، ان کی قرابت ہو، ان کے خونی تعلقات ہوں، کوئی ماں ہو، کوئی باپ ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی بہو ہو، کوئی سسرالی رشتہ دار ہو، کوئی چچا ہو، کوئی ماموں ہو، کوئی خالہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نے یہ خاندان بنایا، اور خاندان اس نے پہلے دن سے تخلیق کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو چیز ہمیں اسی آیت سے پتہ چلتی ہے، یعنی ایک بات تو یہ پتہ چل گئی نا کہ رب ایک ہے جس نے اس خاندان کو پیدا کیا۔ یہ تمام رابطوں کا سر چشمہ ہے کہ میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، کچھ بھی ہے، رب ان سب کا ایک ہے جس نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ دوسری چیز میں پتہ چلی کہ سب کا جو جوڑ ہے، جو ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، تمام انسان باہم بھی رشتہ دار ہیں، اور اس کے علاوہ ایک خاندان کے اندر جو ان کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو وحی کے طور پہ، الہامی طور پہ بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ فرماتا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔
جو پہلی بات کی تھی رب سے ڈرو، وہ بات اب یہاں پہ واپس آئی، یعنی چوتھی بات جو تھی اس کے بعد یہ پانچویں بات واپس آئی ہے۔ پہلی بات تھی رب سے ڈرو، دوسری بات تھی اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، تیسری بات تھی اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، چوتھی بات ہم نے پڑھی بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے، اور پانچویں نمبر پہ اللہ واپس پہلی بات کو لے آیا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ خاندان کے اندر جب کوئی ناچاکی ہوتی ہے، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، تو اسے وہی کہتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، تم کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ واپس اپنا خوف دلا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے پانچویں بات کہ رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، کہ خاندان میں نے بنایا ہے، تم میری تخلیق ہو، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، اور تم رشتہ داروں کا، قرابت کا، ان رشتوں کا خیال رکھو اور ان کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہ ایک مستقل اللہ تعالیٰ نے ایک جو چیک پوائنٹ ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ تم دیکھے جا رہے ہو، تم پہ نگرانی ہو رہی ہے۔ اگر ہم آج کی دنیا میں بات کریں، یو آر بینگ واچڈ، تمہارے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، اور کیوں ہو رہی ہے کہ تم آپس کے تعلقات کو خراب نہ کرو، رشتوں کو قائم رکھو، رشتوں کو توڑو نہیں، ایسے کام نہ کرو کہ جن سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اکیلی آیت خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے بہت کافی ہے اگر ہم اس پہ غور کریں۔ لیکن بہرحال ہم دین کو اتنا نہیں جانتے، ہمیں اتنی گہرائیوں کا نہیں پتہ، اور قرآن کی آیات مجمل ہیں اور ہمیں اس کی تفصیل جو ہے وہ جاننی پڑتی ہے۔ تو اس کی جو دوسری چیزیں ہیں، اس کی تفصیلات ہیں خاندان کی اور تقویٰ کی، ان کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو بنیادی ہدایت اس آیت میں اللہ نے دی وہ تقویٰ کی ہے، کہ میں نے جوڑا بنایا، میں نے خاندان بنایا، مجھ سے ڈرو اور تعلقات خراب نہ کرو۔ اور تقویٰ صرف اس آیت میں نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، یہ پہلی آیت نہیں ہے، بلکہ سورۃ البقرہ جس سے پچھلی سورت ہے، اس کا اگر آپ دوسرے پارے کا آخری ربع دیکھیں، آخری ربع سے کچھ پہلے، وہاں پہ سارے آئلی احکام آئے ہیں جو خاندانی احکام ہیں، اس میں نکاح کے احکام ہیں، طلاق کے، خلا کے، ان سارے معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو بار بار اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی ہدایت کی ہے، کہ جب فرمایا کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس وقت بھی جو آیات آئی ہیں، فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور خوب جان لو کہ ایک دن تمہیں اس سے ملنا ہے۔ یعنی اس وقت، اس انتہائی اس وقت میں جب کہ انسان بالکل غافل ہوتا ہے، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی تقویٰ کی ہدایت کی کہ وہ تقو، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ ایک دن تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ نکاح کا پیغام دینے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، طلاق اور خلا کے معاملات میں اللہ کا خوف دلایا، اور آپس میں معاف کر دینے اور باہمی حقوق کی تلبی کے وقت بھی اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا۔ مردوں کو حکم دیا کہ نرمی سے کام لو، آپس میں فیاضی کو نہ بھولو، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جہاں پہ عالیہ کم آتا ہیں، وہاں پہ بنیادی زور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اپنے خوف پہ دیا ہے، اس لیے کہ دو انسانوں کے معاملات ہوں یا خاندان کے معاملات ہوں، اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی اور ایسی مضبوط چیز نہیں ہے جو ایک دوسرے پر دست درازی سے روکتی ہو، جو ظلم سے روکتی ہو۔ اس لیے بنیادی طور پہ جب نکاح ہو رہا ہے، جب خاندان بن رہا ہے، اس وقت یہ ہدایات دی جا رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بنیاد ہے سمجھے خاندان کی، کہ بنایا بھی اللہ نے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ بس اس کو بنا کے اور اس کو چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر خاندان کی جو حیت ترکیبی ہے وہ بنا دی ہے کہ بھی خاندان کیسا ہونا چاہیے۔ تو سورۃ النساء ہی میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، الرجال قوامون علی النساء، قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت دراصل خاندان کی یوں سمجھیں کہ جو خاندان کی حیت ترکیبی ہے، خاندان کی جو ایک ڈیزائننگ ہے وہ کر دیتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک آپ اس کا کوئی بنیادی سٹرکچر نہیں بناتے۔ آپ ایک اسکول بنا دیں،
لیکن اس کے اندر ذمہ داریاں تقسیم نہ کریں کہ یہ پرنسپل ہوگا، یہ ٹیچرز ہوں گے، یہ اسٹوڈنٹس ہوں گے، یہ چوکیدار ہوگا، یا اس کے اندر مختلف جو ڈیوٹیز ہیں وہ لگا دی جائیں تو وہ اسکول چلے گا۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے اور الرٹ اپ بچے آئیں اور کوئی رجسٹرار نہ ہو وہاں پہ داخل کرنے والا اور کوئی آگے ان کی تنظیم کرنے والا نہ ہو، تو اسکول کتنا عرصے چلے گا؟ کوئی دفتر، کسی بھی ادارے کی مثال لے لیں، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کی تنظیم کے بغیر نہیں چل سکتا جب تک آپ اس کا کوئی اسٹرکچر نہیں بناتے، آپ اس کا کوئی ناظم نہیں بناتے، کوئی سربراہ نہیں بناتے۔ تو اسی طرح سے جو خاندان کا ادارہ ہے یہ بھی نہیں چل سکتا جب تک اس کے اندر ڈیوٹیز تقسیم نہ ہوں۔ تو سربراہ کے بغیر تو ادارہ چلتا ہی نہیں۔ سربراہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی سربراہ تو مرد کو بنا دیا اور اس کے بعد تقسیم کر دی کہ جو مرد ہوگا اس کا کام ایک تو سربراہی ہے، قوامیت ہے، اور دوسری جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی اس کی جو وضاحت کر دی کہ کوئی باہر کے کام کرے گا اور کوئی اندر کے کام کرے گا۔ تو مرد کی ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ مزدوری کرے، مشقت کرے، اور جو باہر کے جتنے کام ہیں، جتنے بھاری کام ہیں وہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ عورت کو گھر بیٹھے اس کی تمام ضروریات فراہم کرے۔ عورت پہ پابندی نہیں لگائی کہ وہ بالکل باہر نہیں نکل سکتی، وہ اپنی ضروریات کے لیے نکل سکتی ہے، وہ کمانا چاہے وہ کما بھی سکتی ہے، لیکن اگر وہ کمائے گی تو بھی مرد پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا کفیل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ بنیادی طور پہ کفیل جو ہے وہ مرد ہوگا۔ ایسا کیوں کیا کہ عورت پر نسل انسانی کی پیدائش، دیکھ بھال اور تربیت کی بھاری ذمہ داری عائد کی۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عورت جو ہے وہ کتنی تکلیفیں اٹھا کے بچے کو پہلے پیدا کرتی ہے، پھر اس کو پالتی ہے، اور اس کتنے سال اس میں لگتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری مرد کی نہ لگاتا اور عورت پہ ہی ذمہ داری ہوتی کہ وہ بچے پیدا بھی کرے، پھر ان کو پالے بھی، ان کے لیے راتوں کو بھی جاگے، اور صبح اٹھ کے وہ ڈیوٹی پہ بھی جائے اور مزدوری اور مشقت بھی کرے، تو پھر کیا انصاف ہوتا؟ ظاہر ہے یہ انصاف نہ ہوتا۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو قوامیت وہ نقطہ ہے جس کی عدم اعتدالی خاندان کے انتشار کی بڑی وجوہ میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگ جاہلانہ معاشرے میں تو مرد نے قوامیت کا مفہوم ہی غلط لے لیا۔ وہ بالکل ایسا سربراہ بن بیٹھا کہ بس جو اس کا دل چاہے کرے، جب چاہے عورت کی پٹائی کرے، جب چاہے عورت کو گھر سے نکال دے، جب چاہے اس کو طلاق دے دے، دل چاہے تو خرچہ دے، نہ تو نہ دے۔ یہ قوامیت نہیں ہے۔ قوامیت یہ چیز نہیں ہے۔ کوئی سربراہ ایسا نہیں ہوتا جو اپنے گھر کو بگاڑ دے، جو ادارے کو بگاڑ دے۔ ایسے پرنسپل کو آپ کیا کہیں گے کہ جو اسکول ٹیچرز کو تنخواہیں نہ دے، ان کی مار کٹائی کرے، آئے روز انہیں نکالتا رہے، تو کیا ہوگا؟ جو ادارے کا مالک ہے وہ آپ بالآخر اس کو نکال دے گا کہ یہ تو ناکام پرنسپل ہے۔ تو اللہ نے ایسا قوام نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ذمہ داری دی، اور اس میں ذمہ داری یہ تھی کہ وہ گھر کو مستحکم رکھے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، مودت اور رحمت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بیوی کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی رکھے۔ اور اللہ نے تو اسلام کے اندر قوامیت جو ہے اس کو جسم اور روح کا اتصال بنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اور ان کے دل اور روحیں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے متصل کر دیں، ایک دوسرے کی ستر پوشی کے لیے ان کو بنایا، ایک دوسرے کو ان اثرات سے بچانے کے لیے بنایا جو باہر سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ خاندان کو مستحکم رکھنا، تو مردوں کو خاص طور پہ حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ ایسا نہیں کیا کہ بھئی مرد جو ہے بس وہ لاٹھی اٹھا کے رکھے۔ قوام کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ تو قوامیت کے مفہوم کو صحیح سمجھنا اور جو اعتدال اسلام نے اس میں قائم کیا ہے اس اعتدال کو قائم رکھنا، یہ خاندان کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ خاندان کے دونوں فریق جن کے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اب بدنصیبی سے صورتحال یہ ہے کہ کچھ غیر مسلم اقوام کے نقالی میں جو وہاں پہ عورت جو ہے برابری کی تحریک لے کے کھڑی ہو گئی ہے، اور حقوق جو ہیں وہ ترازو پہ تلنے لگے ہیں، فرائض کا احساس کسی کو نہیں ہے، اور عورتوں نے گھر کا میدان چھوڑ دیا ہے اور وہ برابری کی دوڑ میں فیکٹریوں اور اداروں اور مارکیٹوں میں دکانداری کرنے لگ گئی ہیں۔ اور اللہ نے جو رعایت ان کو دی تھی، جو سہولت عطا کی تھی کہ مرد تمہارا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں تمام اشیاء ضرورت جو ہے فراہم کریں، تو مرد بننے کے شوق میں انہوں نے اس پہ لات مار دی ہے۔ اور آج کی عورت نہ گھر کی ہے نہ گھاٹ کی، دوہری تہری ذمہ داریاں اس نے سر پہ اٹھا لی ہیں، اور برابری مردوں کے ساتھ کرتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، مارے بھی کھا رہی ہے، لڑ رہی ہے، بھیڑ رہی ہے، اور برابری کے جنون میں
مغرب کی اگر ہم دیکھیں تو کروڑوں، وہاں پہ میں نے ایک جگہ کہ یہ امریکہ کا آ رہا تھا کہ سالانہ 4 کروڑ عورتیں شوہروں اور بوائے فرینڈس کے ہاتھوں جسمانی تشدد اور مار پیٹ کا سامنا کرتی ہیں۔ ہمارے ملکوں کو تو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ شرح اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ان کی ہے، لیکن بہرحال تو قوامیت جو ہے اس کو لات مار کے مغرب کی عورت نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو دو ہی طرح ذمہ داریاں، اور دوسری طرف جو چیز بہت فروغ پا رہی ہے مغرب کے اندر کہ قوامیت جو تھی تو مرد کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اور عورت کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی تھیں کہ اس کو مرد کی اطاعت کرنی ہوگی، فرما برداری کرنی ہوگی، گھر کا خیال رکھنا ہوگا، بچے پالنے ہوں گے۔ لیکن آج کے یہ جو معاشرے ہیں جو ان پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ قوامیت کا تو تعلق ہی نکاح کے ساتھ ہے، تو وہ نکاح کے بغیر ہم خانگی کو رواج دے رہے ہیں۔ ہم خانگی کیا ہے؟ یہ اگر آپ کہیں سرچ کریں تو اس میں کیا ہے کہ مرد اور عورت بغیر شادی کے رہتے ہیں، کئی سال تک رہتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے گزارا اچھا ہو سکتا ہے تو ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں بغیر نکاح کے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آزاد ہوتے ہیں کہ مرد بھی اپنی ذمہ داری چاہے تو ادا کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، اور عورت بھی اپنی جو جاب ہے وہ کرتی رہے، اور مرد کی پابند وہ نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں فرینڈز ہی ہیں نا، قوام تو نہیں ہے، وہ شوہر تو نہیں ہے، اس کے اوپر تو اس کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ خاندان کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر چکا ہے، ہم خانگی ہے، ہوموسیکچولیٹی ہے، ہم جنس پرستی پر مشتمل خاندان ہے، اور اب تو اس سے بھی آگے بڑھ کے اکیلی مائیں ہیں اور اکیلے باپ ہیں۔ اب اکیلی ماں کو کیا ہے کہ وہ سپرم بینکس ہیں، وہاں سے وہ نطفہ لے اور بس اپنے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرا کے اور بچہ پیدا کر لے، اور اکیلی ان بچوں کو پال لے۔ اور اسی طرح باپ کو کیا مسئلہ ہے، وہ بھی بینک سے ایگز لے گا اور کوئی اور عورت کا یوٹرس کرائے پہ لے گا، وہاں پہ بچہ پیدا کرا کے اور وہ اس بچے کو لے لے گا۔ تو عجیب سی ایک صورتحال ہے اس وقت جو مغرب کے اندر ہے، اور آپ کبھی سرچ کریں نیٹ کے اوپر، آپ خاندان کی ڈیفینیشن وہاں پہ جاننا چاہیں کہ خاندان کیا ہے، تو آپ کو اس کے نیچے یہ ساری چیزیں ملیں گی کہ خاندان سے مراد کیا ہے۔ ایک یہ خاندان ہے میاں بیوی والا، اور ایک دوسرے بہت سے خاندان ہیں جو ہم نے گنے ہیں۔ تو یعنی عورتوں کی آزادی اور مردوں کی قوامیت سے انکار، یہ دونوں ہم مانی ہیں، اور یہ خاندان کی شکست و ریخت کا باعث ہے۔ تو ہم مسلمان، ہمیں اپنے نقطۂ اعتدال کی طرف واپس آنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاندان بنایا ہے وہ بہترین ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے مسلمان گھرانے ہیں وہاں پہ شوہر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، انہوں نے بیویوں کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بیرون سے کچھ وفد آئے جو ہمارے خاندانی نظام کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اپنے کسی جیسے لوگ آتے ہیں اپنے کاموں کے لیے اور اپنے مختلف اسٹڈیز کے لیے، تو انہوں نے خاندانی نظام کو دیکھنے کے لیے ہمارے ایک کراچی کے ایک گھرانے میں آئے، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بڑا عالیشان گھرانہ ہے اور بہت اچھا بڑا بنا ہوا، ویل آف لوگ تھے، وہ امیر لوگ تھے کراچی کے جن کے گھرانے میں وہ آئے۔ تو دیکھا کہ عورتوں نے اتنے اتنے زیورات پہنے ہوئے ہیں، بہت اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا سجا سنورا گھر ہے، گھر کے اندر کام کرنے والی ملازمائیں ہیں، تو وہ خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ تو خواتین جو تھیں وہ ان سے اس گھر کی خواتین سے پوچھنے لگی تم لوگ کیا کرتی ہو کہ تم اتنے امیر ہو، تم نے اتنے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور اتنے کپڑے اور اتنا گھر سجے سمرے گھر ہے، تو تم لوگ کیا کرتی ہو، کیا ملازمت کرتی ہو؟ تو خواتین مسکرانے لگیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے، تو ہمارے شوہر کماتے ہیں اور وہ لا کے دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے ہی ہمیں لے کے دیا ہے، کپڑے بھی اور زیور بھی اور گھر بھی۔ تو انہوں نے اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا لیں اور حیران ہو گئی کہ اچھا یہ سب کچھ تمہارے شوہر کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان شوہر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اسلام عورت کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھتا ہے، اور مرد کو اس کی ساری ذمہ داریوں کا کفیل بناتا ہے۔ عورت اگر کچھ کماتی ہے تو وہ اس کا اپنا ہے، اور وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کر سکتی ہے۔ تو اسلام کے اس نقطۂ اعتدال پر ہمیں واپس آنا ہوگا، اور ہمیں اپنے شوہروں کی قوامیت کو قبول کرنا ہے، اور ان کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بننا ہے، ان کا خدمت گزار بننا ہے، اور شوہروں کو بیویوں کا خیال رکھنے والا اور اپنے خاندانوں کا خیال رکھنے والا بننا پڑے گا۔ اسی سے خاندان مضبوط ہوں گے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ باقی آپ کہیں گے جی بہت ساری باتیں ہیں، عورت کو ایسا ہونا چاہیے، مرد کو ایسا ہونا چاہیے، وہ ہم دیکھیں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ، لیکن وہ بنیادیں جو اسلام ہمیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ عورت اور مرد کی محبت ایک نشانی ہے، اور اس مودت اور رحمت کو جسم اور روح کا اتصال کا نام دیا، ایک دوسرے کے لیے پردہ قرار دیا، لباس قرار دیا۔ تو یہ جو مودت اور رحمت ہے اور جسم اور روح کا تعلق ہے، فیاضی اور احسان اور اثار کے رویے سے ہی ممکن ہے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیاد تھی، یعنی نکاح بنیاد بنا، اللہ کا خوف تقوی اللہ نے جڑوں میں رکھا کہ یہ ہوگا تو تم آپس میں ٹھیک رہ سکو گے. پھر اس کے بعد گھر کی تنظیم کی، مرد کو قوام بنایا، عورتوں کو ملکہ بنایا، اور مرد کو گھر کا باہر کا ذمہ دار بنایا، عورت کو گھر کے اندر کی تمام چیزوں کا ذمہ دار بنایا. اچھا، اس کے بعد اب چیز جو اگلی آتی ہے کہ بیرونی خطرات جو خاندان کو درپیش ہیں، اس پہ علماء نے بہت لکھا ہے. آپ سورہ نساء پڑھیں، سورہ نور پڑھیں، سورہ احزاب کی آیات پڑھیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سید قطب شہید، دیگر تمام علماء کی تفاسیر، تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو ضابطہ ازدواج ہے، یہ جو خاندان ہے، اس کی حفاظت اور صنفی انتشار کی روک تھام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے. اور جو اجتماعی ماحول ہے معاشرے کا، اس کو پاکیزہ رکھنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ معاشرے کا اجتماعی ماحول پاکیزہ رہے، شہوانی ہجانات اور تحریکات سے اس کو پاک رکھا جائے، تاکہ انسانی نسل جو پرورش پا رہی ہے اور ایک خاندان کے اندر جو عورت اور مرد رہ رہے ہیں اور بچے رہ رہے ہیں، وہ پاکیزہ اور پرسکون فضا میں نشوونما پائیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو صنفی تعلقات ہیں ان کو بالکل نکاح کے ساتھ محدود کیا ہے، اور باہر کا جو انتشار ہے کہ نکاح کے باہر بھی ضابطے ہوں، گرل فرینڈز ہوں، بوائے فرینڈز ہوں، اس کی اجازت نہیں دی. اس لیے کہ اگر آپ کوئی باؤنڈری لگاتے ہیں باہر کی، اور اس باؤنڈری میں آپ جگہ جگہ گیپ رکھ دیں، تو کہ آپ نے ایک حفاظتی دیوار بھی بنا دی کہ یہ دیوار جو ہے یہ باہر کے بیرونی جو ہجانات ہیں ان سے حفاظت کی ہے، پھر اس دیوار میں آپ رکھنے بھی چھوڑ دیں کہ باہر والے اندر والے جب چاہیں باہر جا سکیں، تو باہر کے ہجانات سے بچنا ممکن نہیں ہے. اندر والوں پہ بھی پابندیاں ہیں اور باہر والوں پہ بھی پابندیاں ہیں. تو اس کے لیے اسلام کیا کرتا ہے، اگر ہم اس کو مختصراً دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ خاندان کو بچانے کے لیے اور انسانی معاشرے کو انتشار سے بچانے کے لیے وسیع پیمانے پہ اصلاحی تدابیر اختیار کرتا ہے. تو جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا، سب سے پہلی تو چیز انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بٹھاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم ہر وقت دیکھے جا رہے ہو، تمہارے اوپر یو آر بینگ واچڈ، کیمرے لگے ہیں، تمہارے ساتھ 2 فرشتے لگے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ خود براہ راست تمہیں دیکھ رہا ہے. اور انسان کے اوپر پابندی لگاتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اور جس نے تمہیں بنایا ہے اس کے ڈر سے تم خاندان کے تعلقات کو بگاڑنے کا اس سے پرہیز کرو. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اسلام کرتا ہے کہ نکاح کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وہ بے نکاح بیٹھے رہنے کو، تجرد کو ناپسند کرتا ہے، اور نکاح کو آسان بناتا ہے. یہ جو ہم نے مشکلیں کھڑی کر لی ہیں نا کہ شادی بیاہ اتنا مشکل ہو گیا کہ جب تک کسی کے پاس لاکھوں نہیں ہوں گے وہ شادی نہیں کر سکتا. اور اب تو اور ہی مصیبتیں آ گئی ہیں کہ جب تک یہ کیریئر کی تکمیل نہیں ہوتی، اب لڑکی کچھ یہ بن جائے، لڑکا کچھ اور بن جائے، پھر ان کی شادی کی جائے، اسی میں 20-30 سے بڑھ کے عمریں جو اب 35-40 سال تک چلی گئی ہیں. اور پوسٹ گریجویشن ہو جائے، پہلے گریجویشن ہو جائے، پھر پوسٹ گریجویشن ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ جوڑ ہی نہیں مل رہا. اب لڑکی نے تو ایم فل کر لیا اور لڑکا آپ کو میٹرک اور BA اور FA مل رہا ہے، شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے کر لی ہیں، کفر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے برابری کو دیکھو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ برابری نہ دیکھیں، لیکن یہ کہ نکاح کو آسان رکھا جائے. رسومات اور جتنی خود سے ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں ہم دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں. تو اللہ نے آسان رکھا ہے نکاح کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقے میں بتائے ہیں، ان کو اختیار کریں. اس کے بعد پھر جو معاشرے کے اندر وہ اسباب ہیں جو نکاح سے باہر کی ترغیب اور رغبت دلانے والے ہیں، یا اس کے مواقع پیدا کرنے والے ہو سکتے، ان اسباب کو بھی روکتا ہے. اور اسلام حیا کی ترغیب دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک خلق ہے، اور اسلام کا خلق جو ہے وہ حیا ہے. بخاری کی حدیث ہے. اور فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہیں پھر جو تمہارا جی چاہے وہ. اور حیا وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اندر سے جوڑتی ہے، اور نازک چوریاں جو انسان کی ہیں نا، نگاہ کی چوری ہے اور اس کے خیالات کے مائل ہونا ہے دوسری طرف، ان پہ بھی گرفت کرتا ہے. اور مثلا یہ کہ نگاہ کو نفس کا سب سے بڑا چور کہا گیا، اور قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر جہاں پہ احکام آئے ہیں خاندان کے استحکام کے اور
جہاں جہاں پہ یعنی زنا کی بات آتی ہے، زنا کی سزا کی بات آتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری حفاظتی تدابیر جو بتاتا ہے، تو اس میں پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلی چیز جو حیا پہ ضرب لگانے والی ہے وہ نگاہ ہے، اور نگاہ ہی اس وقت جس کے فتنے ہمارے چاروں طرف ہیں، اتنے ترغیبات ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ جو ابھارنے والی تبرج جاہلیہ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اور آج کی عورت جس طرح لباس اور آرائش، جسے لباس اور آرائش کے ساتھ باہر نکلتی ہے، تو مرد بہت آزمائش میں ہے آج کے، تو کہ جس طرح کی عورت، یہ فتنہ نظر ہی کا شخصانہ ہے نا، کہ دوسروں کی نگاہوں میں اچھا لگنے کے لیے عورت جو ہے سچ سنور کے باہر نکلتی ہے، تو اس تبرج جاہلیہ کو منع کیا۔ اس وقت عرب میں اس وقت جو لونڈیاں ہیں ان کا یہ طریقہ تھا کہ قبل از اسلام یہ کیفیت تھی کہ وہ ایسا لباس پہنتی تھی کہ سینے کا کچھ حصہ کھلا ہوتا تھا، ان کے بازو، کمر اور پنڈلیوں کے کچھ حصے بھی کھل جاتے تھے، تو اس کو منع کیا گیا اور عورتوں سے کہا گیا کہ مکمل لباس پہنے اور ستر ان کا جو ہے پورا ڈھکا ہوا ہو، اور گھر سے باہر نکلنا ہے تو بڑی چادر لے کے نکلیں۔ تو یہ اس وقت کا دور تھا جب لونڈیاں یہ والے کام کرتی تھیں، ایسا لباس پہنتی تھیں۔ آج مہذب خواتین ہیں وہ تبرج جاہلیہ میں بہت زیادہ گرفتار ہیں، اور بے حیائی کا یہ سیلاب ہے جو ہمارے چاروں طرف ہے۔ گھر سے نکلتے ہی ایک مرد جو ہے وہ سڑکوں پہ، دفتروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہاسپٹلز میں، حتیٰ کہ سفر حج میں بھی ایک مرد مومن بڑی بڑی آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ اس وہاں پہ جس لباس کے اندر ہوتی ہے اس کے لیے نگاہیں بچانی بڑی مشکل ہے۔ تو دیکھیں ان حالات میں مرد اگر گناہ کی آخری حد کو نہ بھی جائے تو نگاہوں کو بچانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اور یہ ہمارے چاروں طرف ماحول جو ہے وہ بکھرا ہوا، اور ایسی مثالیں ہمارے اندر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک صاف ستھرا گھرانہ ہے، اور مرد باہر جاب کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی کلیگ ہے جو کہ آپ یہ تبرج جاہلیہ کا شکار ہے، پردہ نہیں کرتی، مکمل لباس پہن کے نہیں آتی، سچ سنور کے آتی ہے، اور وہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کے اس عورت کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور خاندان دیکھتے دیکھتے 3-4 بچوں کی ماں جو ہے وہ بیچاری لاوارث ہو جاتی ہے، اور مرد اسے شادی کر کے، اور یہ بھی نہیں کرتا کہ دونوں کے حقوق ادا کرے۔ بہت کم ہمیں ایسے ملیں گے، یا تو اس کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کو لٹکتا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، لہٰذا وہ 4-5 بچے بھی جو ہیں وہ بھی اجڑتے ہیں، اور اس عورت کا گھرانہ بھی اجڑتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا، وہ دونوں کو رکھتا ہے، تو پھر چونکہ ہماری خواتین کو بھی اس چیز کی عادت نہیں ہے کہ وہ 2 شادیاں جو ہیں برداشت کر سکیں، اور وہاں پہ گھریلو جھگڑے اور ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام اس بیماری کو پیدا ہونے سے پہلے جڑ سے پکڑ کر اکھاڑتا ہے۔ وہ عورتوں اور مردوں کے لیے ستر کی حدود مقرر کرتا ہے، بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور عورت کے لیے بالکل پابندی لگاتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اور گھر کے اندر بھی اپنی ستر کی حدود کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان عورتوں پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، جو لباس پہن کر بھی برہنہ رہتی ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اسی طرح سے یہ بھی پسند نہیں کیا گیا کہ عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے اور اس کی خوشبو ہی جان خیز ہو جو دوسروں کو متاثر کرے اور اٹریکٹ کرے۔ زبان بھی اللہ پسند نہیں کرتا کہ عورت ایسی استعمال کرے کہ جی بڑی لوچدار زبان ہو، اور ٹیلی فون پہ اور ہم اس آفیسز کے اندر آج کل تو ایٹیکیٹس اور مینرز ہی بن گئے ہیں کہ جی ہر آپ کی دکان پہ، شاپ پہ جو سامنے ویلکم کرنے والی ہے وہ عورت ہوگی، سجی سنوری ہوگی، اور آنے والوں سے لوچدار آواز میں بات کرے گی، ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرے گی۔ یہ قطعاً اسلام کے خلاف ہے، یہ فتنہ زبان ہے، فتنہ آواز ہے، اور یہ خاندانوں کو اجاڑنے کا باعث ہے۔ تو حیا جو ہے دراصل ان ساری چیزوں پہ پہرا لگاتی ہے۔ فتنہ زبان کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو جائز اور ناجائز صنفی تعلقات ہیں ان کو چسکے لے لے کے بیان کیا جائے، عشق اور محبت کے افسانے جھوٹ اور سچ ملا کے جگہ جگہ بیان کیے جائیں۔ آج کی ہماری فلم انڈسٹری کا، ٹی وی کا سارا کاروبار اسی پہ چل رہا ہے، فلمیں، ڈرامے، سب کے سب جو افسانے اور من گھڑت کہانیاں، اور اس کو خوب مسالے لگا لگا کے عورت اور مرد کے تعلقات، ناجائز تعلقات اور جائز تعلقات، سب کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نور کی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ یہ جو بے حیائی کا کاروبار ہے، اور اس طرح جب معاشرے کے اندر یہ قصے اور کہانیاں اس انداز میں بیان کی جاتی ہیں تو سوسائٹی میں ان کی ترویج یوں ہوتی ہے جیسے رفتہ رفتہ آگ سلگتی ہے، اور وہ آگ پھر پورے معاشرے کو اپنی پکڑ میں لے لیتی ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ سورہ نور کی یہ آیت ہے۔ تو دردناک سزا کیوں ہے؟ کہ یہ فحش اور یہ بے حیائی خاندانوں کو توڑنے کا اور طلاقوں کا باعث ہے، یہ جھگڑوں کا باعث ہے، یہ زنا کا باعث ہے، یہ واقعہ قصور جیسے واقعات کا باعث ہے، بہت سارے جنسی تشدد جیسی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ ان سب کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خاندان کے گرد یہ حصار بناتا ہے کہ جو ارد گرد کا معاشرہ ہے وہ بھی پاکیزہ ہو، گلی بھی پاک ہو، محلہ بھی پاک ہو، ہمسائے بھی جو ہیں وہ بھی پاکیزہ ہوں، اور یونیورسٹی کا ماحول بھی پاکیزہ ہو، کالج کا ماحول بھی پاکیزہ ہو، اور ان کے اندر اختلاط نہ ہو۔ بد نصیبی سے اب تو یونیورسٹیز اور کالجز ایسی جگہیں بن گئی ہیں کہ جو ترویج ہی ان چیزوں کی کر رہی ہیں، مخلوط مجالس، جہاں پہ بغیر نکاح کے اور بغیر شادی کے لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے رہتے ہیں، عشق بازی بھی ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، اور پھر آگے آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منع کیا اور حیا کو چوکیدار بنایا، معاشرے کی پاکیزگی کو لازم قرار دیا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا رکھی جو کہ ایسی فحش اشیاء کی ترویج کرتے ہیں، چاہے وہ اداروں کے اندر کر رہے ہیں، ٹی وی کے اندر کر رہے ہیں، میڈیا کے اندر کر رہے ہیں، اسکول کالجز اسپتالوں کے اندر کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ فحش پھیلا رہے ہیں تو دردناک سزا کے مستحق ہوں گے۔ اگلی پابندی جو لگائی وہ مخلوط مجالس پہ لگائی کہ مخلوط مجالس جو ہیں یہ ساری تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ عورت کے لیے گھر اس کے لیے بہترین قرار دیا گیا، حتیٰ کہ عورت کی نماز جو اس کی سب سے زیادہ درجے والی نماز وہ ہے جو گھر کے اندر کے کمرے میں ہو، کمرے کے اندر وہ ادا کرے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں اس کے باوجود بھی، اتنے تحفظات کے باوجود بھی، اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری کا شکار ہو جاتا ہے تو اسلام کے نزدیک یہ قابل تعزیر جرم ہے۔ کوئی شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے یا شادی شدہ عورت کرتی ہے تو ہمیں معلوم ہے ان کے لیے سخت ترین سزا اسلام نے رکھی ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ ایسی سخت سزا کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ خاندان محفوظ رہے، اور کوئی سوچے بھی نہ کہ اس نے خاندان کے باہر تعلق بنانا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مرد بالکل ایک عورت پہ قناعت نہیں کر سکتا تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 100 گرل فرینڈز بنائے مغرب کی طرح، بلکہ اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، تیسری کر لے، لیکن وہ سب کے حقوق ادا کرے۔ اسی طرح عورت اگر اس مرد کے ساتھ ٹھیک نہیں رہ پا رہی تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس سے خلا لے اور دوسری شادی کر لے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ نکاح سے باہر کوئی تعلقات ہوں۔ تو جب یہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ المیہ جس میں آج مغرب پوری طرح سے گرفتار ہو چکا ہے کہ وہاں پہ اب شادی کی شرح تو شاید 20%، 20-25% کے درمیان رہ گئی ہے، اور باقی جو ہیں وہ بغیر شادی کے تعلقات ہیں۔ اور پہلے ایک دور تھا جب 50% سے زائد ان کے ناجائز بچے تھے، اور اب تو معلوم نہیں کہ شرح کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہ وہ مغرب ہے جو زنا کو تفریح سمجھتا ہے اور زنا کی سزا کو وحشیانہ سمجھتا ہے، لیکن یہ مغرب آج اسفل السافلین میں گر چکا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ان میں جو مسلمان ہیں وہ بہت اچھے رہ رہے ہیں، یا جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے رہ رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو معاشرے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ تو اسلام اس اسفل السافلین سے، ان گڑھوں سے نکال کے معاشرے کو احسن تقویم پہ لانا چاہتا ہے، اعلیٰ معیار پہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ چند شریر نفوس جو ان حدود کی پابندی نہیں کرتے ان کا نفسیاتی آپریشن کرتا ہے، ان کو سزائیں دیتا ہے تاکہ ان کو دیکھ کے باقی جن کے نفسوں کے اندر شر ہے وہ اس سے باز آ جائیں۔ تو یوں دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترتیب وار دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے اخلاق کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنا ڈر اور خوف پیدا کیا، اور پھر صرف غض بصر پہ نہیں قناعت کی بلکہ اصول اور ضابطے بنائے جو کہ باہر کے بھی اور اندر کے بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نظری اور آئیڈیالوجیکل باتیں نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اسلامی معاشرت کو مکمل طور پہ نافذ کیا، اور ایک پاکیزہ ترین معاشرہ وجود میں آیا، اور ایسے صالح اور پائیدار تمدن اور خاندانی نظام نے جنم لیا کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے تھی
اور نہ قیامت تک کوئی اور پیش کی جا سکے گی۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام جو آج پاکستان کے اندر بھی انتہائی درجے کا ہم کہیں کہ کمزور ہو چکا ہے، اور یہاں پہ بھی شرح طلاق ہے اعداد و شمار کے مطابق 30 اور 40% کے درمیان ہو چکی ہے، یعنی ہر تیسرا اور چوتھا خاندان جو ہے وہ طلاق کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ شرح طلاق کم ہو اور خاندان ٹوٹنے بکھرنے سے بچ جائیں اور بچے لاوارث ہونے سے بچ جائیں، تو اس کے لیے دوسری بہت ساری ٹپس جو آپ کو بہت سی جگہوں سے ملیں گی، ان سب کو بھی ضرور اپنائیں، لیکن اس کے لیے واپس ہمیں اپنی ان بنیادوں کی طرف آنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین نظام اور مکمل نظام ہمارے لیے بنایا ہے، اس کو سیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، پڑھانا ہوگا، اس کی ترویج کرنی ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اور داڑھی رکھ لینے کا نام ہے، اور کچھ تبلیغ کر دینے کا نام ہے، اور کچھ ادارے بنا لینے کا نام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ اس کے نظام تربیت ہے۔ یہ نماز روزہ ہماری تربیت کرتے ہیں، نماز روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں، ہمیں فحشاء اور منکرات سے روکتے ہیں۔ لیکن معاشرے کو یہ جو صالح تمدن ہے، اس کی تعلیم دینا بنیادی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کیا ہے، ہم خود سیکھیں، اپنے اداروں میں ہم اس کو نافذ کریں، نظام تعلیم ایسا بنائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں، جن سے ہم ہٹ چکے ہیں، لہٰذا ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم نے اسلام کے سارے نظام چھوڑ دیے ہیں، خاندانی نظام بھی چھوڑ دیا ہے، معاشی نظام چھوڑ کے سود کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام ہم نے چھوڑ دیا ہے، نظام حکومت چھوڑ دیا ہے۔ نظام حکومت اب بالکل مغرب والا ہے، اور جس کے پیچھے جو کرپٹ ہے جتنا، اور جتنا پیسے والا ہے، وہ آ کے حکمران بن کے لیڈر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ زانی ہے، شرابی ہے، کرپٹ ہے، وہ کیسا انسان ہے، بس جس کا اثر و رسوخ ہے معاشرے میں، وہ لیڈر بذات میں خود لیڈر بن جاتا ہے، اور لوگ اس کی پیروی اپنی مجبوریوں کے تحت کرتے ہیں کہ تھانے کچہری کے کام اس سے کروانے ہیں، ضروریات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، لہٰذا ووٹ بھی اسی کو دینے ہیں۔ تو اسلام مکمل پیکج ہے، اس کی طرف ہم واپس آئیں۔ صرف ہم نماز روزے کو اسلام نہ سمجھیں، ہمیں معاشرے کو تمام جو لوازمات ہیں اسلام کے، جتنے پیکیجز ہیں، اس کے جتنے جز ہیں، ان سب سے آگاہ کرنا ہے، اور معاشرے کی تربیت کا رخ ہم اس کی طرف موڑیں۔ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اس طرح کی تعلیم حاصل کریں، اور جو اصلاحی تنظیمیں، اسلامی تحریکیں ہیں اور جو ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ والدین کو یہ رہنمائی دیں کہ بچوں میں کس طرح سے اسلامی اسپرٹ پیدا کرنی ہے، حقوق و فرائض کا شعور پیدا کرنا ہے۔ خصوصاً بیٹوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹی ہی وہ چیز ہے کہ جو خاندان کو مستحکم رکھتی ہے، جبکہ قوام تو مرد ہے، مرکزیت تو مرد کو حاصل ہے۔ جس ادارے کا سربراہ ٹھیک نہیں، وہ ادارہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے بچوں کو قوامیت کی تربیت دیں کہ اپنے خاندان کو انہوں نے کیسے مضبوط رکھنا ہے، ان کے اندر اسلامی روح کیسے پیدا کرنی ہے، ان بیٹوں میں بہترین مرد کی صفات کیسے پیدا کرنی ہے، اور ان کے اوپر جو اس وقت معاشی اور معاشرتی دباؤ ہے، اور ارد گرد کی جو بے دین اور خدا بیزار تہذیب ہے، اس کی یلغار کا یہ بچہ کیسے مقابلہ کرے، وہ باہر نکل کے کیسے اپنی نگاہوں کو بچائے، وہ کیسے اپنے چاروں طرف اپنے ادارے میں بالکل لباس اور پردے سے آری اور سجی سمری عورتوں سے اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھے۔ تو یہ ساری تعلیم ہمیں اپنے بیٹوں کو، اپنے مردوں کو دینی ہے۔ بے شک مائیں یہ تعلیم حاصل کریں گی تو بیٹوں کو دے سکیں گی، لیکن اداروں کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، اور یہ ساری تعلیم جو ہے گھر سے شروع ہو اور اداروں کے اندر بھی آئے، اور ایسا نصاب تعلیم بنایا جائے کہ جو عورتوں کو عورتوں والی تعلیم دے اور مردوں کو مردوں والی تعلیم دے، اور جو مختلف ہمارے ادارے ہیں اور جو جماعتیں ہیں اور جو اصلاحی تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس وقت اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ توجہ دیں، اور ایسی کتابیں تیار کریں، ایسا نصاب تیار کریں۔ بلکہ میڈیا کے لیے بھی اگر کوئی محنت کر سکے کہ اس طرح کے ڈرامے اور اس طرح کی فلمیں بنائی جائیں جو خاندانوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے والی ہوں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ سارا زور میڈیا کا وہ طلاق پہ ہے، اور طلاق عدت ختم ہونے پہ ہے، اور بے نکاحیں اور ایسے اکٹھے رہنے پہ ہے، اور گلیمر جو دکھایا جا رہا ہے میڈیا کے اندر، وہ گلیمر عورت کو بھی اور مرد کو بھی اپنے گھر سے بیزار کر رہا ہے۔ گھر کے اندر تو اتنی لوازمات ہی نہیں ہے، اتنی ضرورتی چیزیں ہی نہیں ہیں، ایسی چمک دمک ہی نہیں ہے جو ٹی وی کے اندر دکھائی جا رہی ہے۔ تو اس مادہ پرستی کی دوڑ سے بھی نکالنے کے لیے
اپنے بچوں کا رخ قناعت اور سادگی کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کا رخ اس طرف موڑنے کی ضرورت ہے، زوجین میں اسلامی اخلاق کی آبیاری کی ضرورت ہے، صبر، اصرار، احسان، رواداری، عفو، درگزر جیسی صفات، اس سب پہ درس و تدریس میں بھی زور دیا جانا چاہیے، اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ سب کچھ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام سکھاتا ہے۔ میں نے بس مختصراً ان کے اوپر گزرنے کی کوشش کی ہے، بہت تفصیل میں ہم نہیں گئے کہ بنیادی چیزیں ہم جان لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور دیگر عوامل ہیں، تھوڑا سا ان پر غور کرتے ہوئے جو معاشرتی بہراروی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی مادہ پرستی اور جاہلانہ رسوم و رواج ہیں۔ معاشرے کے اندر عدم توازن بہت بڑا عمل ہے۔ عدم توازن جو ہے، ایک تو گھروں کے اندر ہے، خاندانوں کے اندر ہے، عمارت، امیر بہت امیر ہیں، غریب بہت غریب ہیں، گھریلو زندگیاں جو تلخ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ اداروں کے اندر بچے جب جاتے ہیں، بچوں کی باتیں بعض تو ایسی سننے والی ہوتی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں، بچے کی ڈیمانڈز ہی اور ہو جاتی ہیں، جی مجھے تو کپڑے ایسے چاہیے، مجھے تو جوتے ایسے چاہیے، امی آپ کو نہیں پتہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ تو لوگ ایسے ایسے کپڑے پہن کے آتے ہیں، وہاں پہ تو لوگ باتیں ہی والی کرتے ہیں، وہاں تو اس برانڈ کی چیز چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے یہ سب کچھ نہیں سکھایا، تو ہم کیسے ان چیزوں سے نبردآزما ہوں؟ یہ سب ہمارے جو ذمہ داران ہیں اور جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے سوچنے کے کام ہے۔ اسی مادیت پرستی کی وجہ سے جو عورت کو گھر سے نکلنے پہ مجبور ہونا پڑا ہے، معاشی ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مرد گھریلو ضروریات کے لیے بیچارہ پورا دن کام کرنے کے بعد بھی، پوری تگدوں کے بعد بھی وہ چلا نہیں پا رہا گھریلو نظام۔ تو بڑی تعداد میں عورتوں کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ بچے بھی لاوارث ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں جب عورت باہر نکلتی ہے تو اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مرد کے اداروں میں ایسی عورتیں ہیں جو اس کو ترغیب دینے والی ہیں، تو عورتیں جہاں کام کرتی ہیں وہاں پہ کیا ہے، وہاں تو چاروں طرف ہوس ہے، ہوسناک نگاہیں ہیں، اور اس طرح کے مرد ہیں کہ جو اس کو سجا سنورا ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یعنی میں اگر یہ بات کروں کہ ہمارے معاشرے میں غربت تنہا نہیں آئی، یا یہ مسائل تنہا نہیں آئے، بلکہ اس کے ساتھ جہالت ہے، اس کے ساتھ اللہ سے بے خوفی ہے، یعنی تاریکی کے اوپر تاریکی مسلط ہے۔ ایک تو معاشی مسائل ہیں جس سے مجبور ہو کے عورت اور مرد جب اداروں میں یعنی جگہ جگہ پہ کام کرنے پہ مجبور ہیں، تو اس کے ساتھ یہ جہالت ہے، یہ نفس نفسی ہے، اور مردوں کی ہوسناکی ہے۔ کبھی مرد عورتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک بہن جو یعنی ہمارے پاس مسائل کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں، تو ایک اتنا دیندار بہن جو ایک مسئلے کا شکار ہو چکی ہے کہ ادارے کے اندر ایک مرد ہے جو اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس کی جان نہیں چھوڑ رہا، اور وہ اپنی عزت بھی بچانا چاہ رہی ہے اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھرانے کو بھی مستحکم رکھنا چاہ رہی ہے، تو کس طرح سے اس سے جان چھڑائے، کیسے اپنی عزت بچائے؟ بہت بڑا سوال ہے اس وقت عورتوں کے سامنے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا۔ یہ معاشی ناہمواریاں، مادیت پرستی، برانڈز کی دوڑ، طرح طرح کی ترغیبات جو اشتہاروں کی صورت میں دی جا رہی ہے، اور بہت سی چیزیں جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، انہیں زندگی کا لازمہ بنا دینا، تو یہ سب کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ان سب سے نمٹنا، قناعت اور سادگی کی تعلیم کیسے دی جائے، کیسے خاندان کو بجٹ بنانا سکھایا جائے، اور حکومت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ضروریات زندگی فراہم کرے، وہ مردوں کو روزگار فراہم کرے، مزدور کو اس کی مزدوری کے مطابق اجرت ملے، اس کو اس کے گھریلو ضروریات کے مطابق اجرت ملے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، اور کھمبیوں کی طرح، مشرومز کی طرح یہ تعلیمی ادارے اگائے ہیں گلیوں محلوں کے اندر، اور اتنا مہنگا نظام تعلیم ہے اور اتنا مشکل نظام تعلیم ہے، اور انسان کو انسان نہیں بنا رہا، اس کو صرف مشین بنا رہا ہے، اس کو صرف مادیت پرستی سکھا رہا ہے، اس کو صرف گلیمر سکھا رہا ہے، اس کو صرف ایک ایسی مشین بنا رہا ہے کہ تم کیسے زیادہ پیسے کما لو۔ اخلاق کا نام نہیں ہے، کردار سازی کا نام نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اداروں کو بھی کنڈیم کرنا، اور ایسے اداروں سے تعلیم دلوانا جو قدرے بہتر ادارے ہوں، آئیڈیل ادارے تو بہت کم ہیں معاشرے کے اندر، تو ایسے تعلیمی ادارے بنانا، ان کی ترویج کرنا، اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ایسے تعلیمی اداروں سے بچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے رسوم و رواج کی بہتری کی بھی ضرورت ہے جن کے تحت شادیاں کی جاتی ہیں، اور جس میں بہت سی خرابیاں رسوم و رواج نے
ڈال دی ہیں۔ دیکھیں شادی کی اگر ہم ایک مثال لے لیں تو شادی کے لیے کتنی پابندیاں ہیں کتنی چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں، اور اس میں جو سب سے کم چیز دیکھی جاتی ہے وہ دین ہے، لیکن اس خاندان کے اندر ساس بہو کا تعلق اور جاہلیت اس کے اندر اتنی زیادہ ہے، پھر نند بھابھی کے تعلقات خراب ہیں، پھر کسی کی اولاد اگر نہیں ہوتی تو اس کے لیے زندگی ایک جیرن بن جاتی ہے، اور بیٹی ہیں اور بیٹا نہیں ہے تو عورت کا اس میں کیا قصور ہے، لیکن وہ بھی ایک مصیبت ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی اور نرینہ اولاد کا نہ ہونا بھی، اس سے بھی زندگی اجیرن ہے، اور اس کی تعلیم کس نے دینی ہے بھئی کہ یہ اللہ کا نظام ہے، عورت کا اختیار نہیں ہے، نہ مرد کا اختیار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام ان سب کی بہتری کرتا ہے، اور عورت اور مرد کو وہ تعلیم دیتا ہے کہ جس سے وہ زندگی کے فرائض اور آپس کے فرائض اور اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، باہمی حقوق اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ تعلیمات ہمیں حاصل کرنی ہیں، یہ تعلیمات اپنی اولاد کو دینی ہیں، یہ تعلیمات اداروں کے اندر رائج کرنی ہیں، یہ تعلیمات میڈیا کے اندر دینی ہیں، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مؤثر اقدامات کرے، اور سماجی تحریکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی منصوبہ بندی کرے، اور حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے قوانین منظور کرے کہ جو یہ غلط رسومات ہیں، وٹا سٹا ہے، سورا ہے، قرآن سے شادی ہے، یہ قبیح رسومات جو ہیں یہ ان کی بہتری کرے۔ اور پاکستان کے اندر شاید ایسے سارے قوانین موجود ہیں کہ جو ان سب کچھ چیزوں کو روکتے ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے ہاں قانون کے نفاذ کا ہے، قانون نافذ نہیں ہے۔ آئلی قوانین بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، عورت کے حقوق کے قوانین بھی موجود ہیں، لیکن ان کی پابندی نہیں ہو رہی۔ تو آج کا جو درس ہے دیکھیں، اس میں ہم نے خاندان کی حیت ترکیبی دیکھی، خاندان کو بیرون سے درپیش خطرات اور اندرون سے درپیش خطرات تھوڑا تھوڑا ان کا احاطہ کیا کہ یہ سب خطرات ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے اپنی بنیادوں کی طرف واپس لوٹنا ضروری ہے۔ مغرب کی اندھا دھند تقلید میں ہم اپنے خاندانوں کو توڑتے جائیں گے، جوڑ نہیں سکتے۔ تو اپنے خاندانوں کو جوڑنے کے لیے اب اللہ کی حدود کی طرف واپس آئیے، اللہ نے جو باڑیں لگائی ہیں ان کی پابندی کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، جو ہمیں سکھایا ہے، ہمیں فرائض سکھائے ہیں، ان فرائض کی پابندی کیجیے، اور جو حقوق سکھائے ہیں ان حقوق کو ادا کیجیے۔ اچھا مرد کون ہے وہ جانیں، اچھی عورت کون ہے، اچھی بیوی کون ہے اس کو سمجھیں، اچھی ماں کی صفات کیا ہیں، اچھی ساس کی صفات کیا ہیں، ان سب کو ہم سمجھیں۔ مرد کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اسے کیا بنایا ہے گھر کا، عورت کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، قرآن اور حدیث ہم پڑھیں، یہ سیکھیں، یہ بنیادیں ہمیں آئیں گی تو اگلی چیزیں پھر ساری ہوں گی جو ہماری حفاظت کرنے والی، اور جو چھوٹی چھوٹی وہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، جی اثار آئے، نرمی آئے، رواداری آئے، لیکن یہ بنیادیں مضبوط کریں۔ اللہ کا خوف بنیادی طور پہ ماں باپ شوہر بیوی بچے سب کے اندر ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ دوسرے کا حق تلف نہیں کرے گا، وہ دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا۔ جس گھرانے کے اندر مائیں اللہ کے خوف کے تحت بچوں کی پرورش کرتی ہیں وہ بچے کیسے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ شوہر خوف کے تحت رہتے ہیں کہ میں نے بیوی پہ زیادتی کی تو اللہ کی پکڑ آئے گی، وہ گھرانہ کیسا ہوگا، اور جہاں پہ احسان کا رویہ ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کے سونے پہ سہاگا ہوگا، کہ جہاں پہ احسان کے ساتھ والدین کو رکھا جاتا ہے، احسان کے ساتھ بچوں کو پالا جاتا ہے، احسان کے ساتھ میاں بیوی کو رکھتا ہے، اور احسان کے ساتھ بیوی میاں اور اس کے خاندان کی خدمت کرتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے، تو ان احسانات پہ پرورش پانے والا خاندان بہترین خاندان ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔